بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول، حلقہ ثالث کا سبق نمبر 129 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الجامع بین المقدور وغیرہ سے لے کر شرطیت القدرت بالمعنی الاعم تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو کرا دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، جامع بین المقدور اور غیر مقدور کی وضاحت کی جائے گی کہ آیا وہ جامع، وہ قدر متیقن جو اس فعل کے درمیان جس پر انسان کو قدرت ہے اور جس پر قدرت نہیں ہے، جو مقدور مکلف ہے، جو مقدور مکلف نہیں ہے، ان کے درمیان جو جامع ہے، اس جامع کے بارے میں تکلیف آ سکتی ہے یا نہیں، اس کی وضاحت۔ نمبر 2، محقق نائنی اور محقق کرکی کے نظریے کی وضاحت کی جائے گی جامع بین المقدور اور غیر مقدور کے بارے میں۔ نمبر 3 ہے ثمرہ بحث کی تفصیل بیان کی جائے گی کہ محقق نائنی کے نظریے کے مطابق اور محقق کرکی کے نظریے کے مطابق اس بحث جامع بین مقدور و غیر مقدور کا ثمرہ کہاں اور کس طرح سے ظاہر ہوگا، اس ثمرے کی بھی تفصیل بیان کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں الجامع بین المقدور وغیرہ، جامع یعنی وہی قدر متیقن، اس کے درمیان، اس فعل کے درمیان جو مقدور مکلف ہے اور اس فعل کے درمیان جو مقدور مکلف نہیں ہے۔ یہ کہ یعنی یہاں 3 صورتیں ہیں: ایک وہ فعل جو مقدور مکلف ہے، دوسرا جو اصلا مقدور مکلف ہی نہیں ہے، تیسرا ان دونوں کے درمیان جامع و قدر مشترک۔ اب بحث جامع و قدر مشترک کے بارے میں ہے۔ اچھا، مقدور مکلف ہے تو اس کے بارے میں بحث نہیں، چونکہ وہ مقدور ہے، اور جو غیر مقدور مکلف ہے وہ انجام نہیں پائے گا، چونکہ استحالت تکلیف بغیر المقدور محال ہے۔ استحالہ ہم بیان کر کے آئے، لہذا اب بحث آتی ہے۔ وہ 2 صورتوں کی تو وضاحت ہے، بداحت ہے، لیکن اب جامع کے بارے میں کیا ہے؟ ما تقدم حتی الآن، وہ بحث جو یہاں تک بیان ہو گئی، گزر گئی، کان یعنا، ان سے ارادہ کیا گیا تھا کہ ان تکلیف مشروط بالقدرت علی متعلقہ، تکلیف معلق ہے، تکلیف مشروط اس بات کے ساتھ کہ تکلیف یعنی واجب و حرمت نے جس چیز کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، یعنی موضوع تکلیف، متعلق تکلیف پر مکلف کو قدرت ہوگی تو اس پر تکلیف کرنا درست ہوگی۔ اس کے بارے میں یہاں تک بحث تھی۔ فَإِذَا كَانَ مُتَعَلَّقُهُ بِكُلِّ بِحِصَصِهِ، یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور بعض عبارات میں فَإِذَا كَانَ مُتَعَلَّقُهُ بِكُلٍّ حِصَصَهُ غَيْرَ مَقْدُورٍ انطبقت علیہ قاعدۃ استحالۃ تکلیف بغیر مقدور۔ اگر متعلق تکلیف کے یعنی تمام متعلق تکلیف حصہ تکلیف ہو، وہ حصہ تکلیف کا جو مقدور مکلف نہیں ہے۔ دیکھیے، یعنی تکلیف وجوبی و حرمتی نے تعلق پیدا کیا ایک متعلق و موضوع کے ساتھ، لیکن اس کے جو تمام حصے ہیں وہ تمام کے تمام مقدور مکلف نہیں ہیں۔ مکلف یعنی ان کو انجام ہی نہیں دے سکتا، مکلف کی قدرت ان پر نہیں آ سکتی، تو اس پر صدق آتا ہے وہ قاعدہ جس کے بارے میں گزشتہ میں تفصیل سے بحث بیان ہو چکی ہے، استحالہ تکلیف بغیر المقدور۔ ٹھیک، یعنی یہ بدیہی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَلَّقُهُ جَامِعًا بَيْنَ حِصَّتَيْنِ، لیکن متعلق تکلیف نہ مقدور ہے نہ غیر مقدور، ٹھیک، بلکہ ایک جامع ہے بین حصہ، 2 حصوں کے درمیان، احداہما مقدورۃ والاخری غیر مقدور، ایک حصہ تکلیف کا جو مقدور مکلف ہے، دوسرا حصہ غیر مقدور، ان دونوں کے درمیان قدر متیقن و جامع ہے۔ یعنی
امر جو آیا ہے وجوب کے بارے میں، ترک جو آیا ہے حرمت کے بارے میں وہ جامع کے ساتھ ہے، نہ اس کے جامع کے حصے مقدوری کے ساتھ نہ حصے غیر مقدور کے ساتھ، بس جامع بھی ہوا جامع کے ساتھ، تو فلا شک ایضاً فی استحالت تعلق تکلیف بالجامع علی نحو الاطلاق الشمولی. تو یہاں پر بھی شک نہیں کہ محال ہے کہ تعلق پیدا کرے تکلیف جامع کے ساتھ، لیکن اطلاق شمولی کی بنا پر. اطلاق شمولی کیا ہے؟ یعنی جس طرح اکرم العالم یعنی جو عالم کے موضوع کے تمام افراد کو شامل کرے، کوئی بھی اس سے خارج نہ ہو. شمول یعنی وہی استیعاب و شمول ہے اطلاق اکرم العالم. اس بنا پہ یہ محال ہے. اچھا محال کیوں ہے؟ محال اس لیے ہے کیونکہ اطلاق شمولی کا معنی یہ ہے کہ تکلیف نے تمام حصوں کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، جبکہ فرض یہ ہے کہ بعض حصے مقدور مکلف نہیں ہیں، لہذا جو مقدور مکلف نہیں ہے تو محال ان کے ساتھ تکلیف تعلق پیدا کرے، یہ محال ہے جس کی تبیین ہو گئی ہے. دوسری صورت وَإِمَّا تعلقہ بالجامع، یا تکلیف کا تعلق جامع کے ساتھ ہے، علی نحو الاطلاق البدلی، اطلاق بدلی کی بنا. اطلاق بدلی وہ ہے یعنی جو ایک فرد کے ساتھ تعلق کرتا ہے، اگر وہ آپ انجام نہ دے سکیں، اس کو ترک کریں، تو اس کے بدلے میں دوسرا فرد موجود ہے. تو یہ ففی انطباق القاعدۃ المذکورۃ علیہ کلام بین العلماء، اس پر قاعدے کی تطبیق کے بارے میں بزرگان کے درمیان اختلاف ہے. اب یہ اطلاق بدلی یعنی اگر تکلیف تعلق پیدا کرے کسی چیز کے ساتھ بطور اطلاق بدلی، مثلا کہا جائے کہ سافر، ٹھیک، مثلا آپ مسافرت کریں اور سفر کے دو حصے ہوں، ایک مقدور مکلف دوسرا غیر مقدور مکلف ہو، اور مطلوب سفر کا وہ حصہ ہے، مطلوب کا دونوں حصے مراد نہیں بلکہ ایک حصہ ہے جو مقدور مکلف ہے. تو اس کے بارے میں اختلاف ہے بزرگان کے درمیان میں. وقت ذهب المحقق نعیمی، اب اختلاف کی وضاحت یہ ہے. محقق نعیمی فرماتے ہیں الا ان تکلیف اذا تعلق بهذا الجامع، اس جامع بین المقدور و غیر مقدور کے ساتھ جب تکلیف تعلق پیدا کرتی ہے تو فیختص لا محالۃ بالحصۃ المقدورۃ منه، تو یقیناً جامع تو چونکہ عنوان مشیر ہے جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے مصادیق کی جانب، مصادیق دو حصے مقدور و غیر مقدور، تو یہ اس کے ذریعے سے جو مصداق اس کا واقع خارجی میں تحقق پذیر ہوگا وہ مقدور ہوگا. ولا يمكن ان يكون للمتعلق اطلاق للحصۃ الاخرى. اچھا تو اس صورت میں جب مقدور حصے کے ساتھ تکلیف تعلق پیدا کرتی ہے مخصوص ہوتے بس دوسرے غیر مقدور کے ساتھ نہیں، تو ممکن نہیں متعلق تکلیف کے لیے کوئی اطلاق ہو دوسرے حصے کے لیے، یعنی دوسرا جو مقدور مکلف نہیں ہے. کیوں؟ لأن تکلیف بداعی البعث و تحریک ہے، چونکہ یہ بیان چندین بار ہو گئے کہ تکلیف کو جب جعل کیا جاتا ہے تو وہ انگیز بعث مکلف و تحریک مکلف سے کیا جاتا ہے. وهو لا يمكن الا بنسبت الى الحصۃ المقدورۃ خاصۃ، اور یہ وہ یعنی داعی بعث و تحریک اس چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے، اس موضوع کے بارے میں ہو سکتا ہے جس کے بارے میں مکلف کو قدرت ہو، جس کے بارے میں قدرت ہے ہی نہیں مکلف کو، اس کی جانب مولا اگر تحریک و بعث کرتا ہے یہ لغو ہے. بس فنفس کونی بہذا الداعی یوجب اختصاص التکلیف بتلک الحصۃ، بس تکلیف کا اس داعی کے ساتھ ہونا یعنی داعی بعث و تحریک کے ساتھ ہونا سبب بنتا ہے کہ تکلیف مخصوص ہو اسی حصے کے ساتھ، تلک الحصہ یعنی حصہ مقدورہ. یہ تھا محقق نہیں کر رہے. وذهب المحقق ثانی، محقق ثانی سے مراد محقق کے کرکی ہے، یہ گئے ہیں ووافق جماعت العلماء، اور محقق کے کرکی کے ساتھ موافقت کی ہے ایک علماء کی جماعت، بزرگان کی جماعت میں. یہ بزرگان کی جماعت اور محقق کے کرکی فرماتے ہیں الا امکان تعلق تکلیف بالجامع. اچھا وہ کیا تھا کہ پہلے نظرے کی بنا محقق نانی کی بنا پر جامع کے ساتھ تعلق یعنی جامع بھی جامع کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کر سکتی.
اب یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے تکلیف تعلق کرے جامع کے ساتھ بین مقدور و غیری، وہ جامع جو مقدور ہو غیر مقدور کے ساتھ، از علی نحو، اس طرح سے کہ یکون للواجب اطلاق بدلی یشمل الحصۃ غیر المقدورۃ، وہ یوں کہ واجب کا اطلاق بدلی ہو، ایسا اطلاق بدلی جو اس واجب کے اس حصے کو شامل ہو جو مقدور مکلف نہیں، وذالک، اور یہ کیوں، لأن الجامع بین المقدور وغیر المقدور مقدور، اچھا دیکھیے جامع چونکہ امر انتزاعی ہے، سہل المعونہ ہے، وہ مقدور مکلف ہے، وہ تو جامع کے جو مصادیق میں سے ایک غیر مقدور، وہ مقدور مکلف نہیں ہے، لیکن جامع تو مقدور ہے، وَيَكْفِي ذَلِكَ، اور جامع کا مقدور مکلف ہونا کافی ہے، فی امکان تحریک نحوہ، کہ مولا جعل تکلیف کرے داعی بعث و تحریک کے ذریعے سے، وہذا ہوا صحیح، اور یہ صحیح ہے اس بنا پہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شہید صدر اکبر میں فرماتے ہیں وَثَمَرَةُ هَذَا الْبَحْثِ، یہ بحث، یہ اختلاف، یعنی محقق نائنی کا نظریہ اور محقق کرکی و جماعت علماء بزرگان کے نظریے کے درمیان میں ثمرہ بحث تظہر ہو، ظاہر ہوگا فیما، اس مقام میں اذا وقعت الحصۃ غیر المقدورۃ من الفعل الواجب صدفۃ، کہ اگر وہ حصہ تکلیف جو مقدور مکلف نہیں ہے وہ مکلف سے انجام پاتا ہے لیکن اتفاقاً یعنی بدون اختیار مکلف ہے، یعنی مکلف کے اختیار کے بغیر، یعنی فرض نیند کی حالت میں، غفلت کی حالت میں، صاف کی حالت وغیرہ میں، تو فإنه علی، یہ سمرا وضاحت، فإنه علی قول المحقق النائنی، اگر محقق نائنی کے نظریے کو آپ مانیں گے تو فرماتے ہیں کہ یہ اس بنا پہ یہ حکم بعدم اجزائہا، اس بنا پہ یہ حصہ مجزی نہیں ہے، مجزی جب نہیں ہے تو پھر مطلب یہ کہ وہ وجوب اتیان الجامع، جامع کو انجام دینا ضروری ہے، فی ضمن حصۃ اخرى، دوسرے حصے کے ضمن میں، کیوں، لأنه یفترض اختصاص الواجب بالحصۃ المقدور، چونکہ تکلیف کو فرض کیا گیا مخصوص ہے، وجوب معاف کیا انوی شان ہے، چونکہ فرض کیا گیا کہ وجوب مخصوص ہے اس حصے تکلیف کے ساتھ جو مقدور مکلف ہے، فما واقع لیس مستحق الواجب، اور جو واقع ہوا ہے مستحق واجب نہیں، واجزاء غیر الواجب عن الواجب يحتاج الى دلیل، واجب کے مقام پہ غیر واجب کو انجام دے اور یہ وہ مجزی ہو جائے، یہ اصلاً نہیں ہو سکتا، یہ محتاج دلیل ہے۔ مثلا نماز ہے، دیکھیے واجب، اس کی جگہ پہ نماز سے آپ کو مجزی بنائے غیر نماز، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ وعلی المحقق الثانی، محقق کرکی کی نظریے کی بنا پہ نتمسک باطلاق دلیل الواجب، دلیل واجب کے اطلاق ہے، لیکن الصلاۃ کے ساتھ یا سافر کے اطلاق کے ساتھ ہم تمسک کریں گے لإثبات، تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ ان الوجوب متعلق بالجامع، کہ وجوب تکلیف نے تعلق پیدا کیا جامع بین الحصتین کے ساتھ، نہ حصہ مقدور کے ساتھ نہ حصہ غیر مقدور کے ساتھ بطور تعیین، بس نتیجے میں فیکون المعتی بہا فرد من الواجب، تو جس چیز کو انجام دیا جائے گا وہ واجب کا ایک مصداق ہے، یعنی واجب یعنی جامع واجب ہے، فیحکم بالواجب، جب واجب ادا کیا گیا تو مجزی بھی ہے، اس میں مجزی ہونے کا حکم لایا جائے گا۔ مجزی یعنی کیا، یعنی وعدم وجوب الاعادت، حکم لیا جائے گا کہ دوبارہ اس کو انجام دینا، دوبارہ اس فعل عبادی یا واجب کو انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔